السلام علیکم۔ آپ نے آج کل آرٹ اینڈ ڈیزائن میں ویب ڈیزائن، گرافک ڈیزائن میں لوگو ڈیزائنز، پوسٹرز ڈیزائنز وغیرہ دیکھے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ آخر ڈیزائن کی تاریخ کتنی پرانی ہے اور کب سے اور کیسے شروع ہوئی۔ دیکھیں اس ویڈیو میں۔ آرٹ اور ڈیزائن کی تاریخ ایک وسیع اور بھرپور ٹیپسٹری ہے جو ہزاروں سالوں پر محیط ہے، جس میں متنوع ثقافتوں، طرزوں اور حرکات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہاں پوری تاریخ میں آرٹ اور ڈیزائن کے ارتقاء کا ایک وسیع جائزہ یہ ہے۔ فنکارانہ اظہار کی ابتدائی شکلیں پینٹنگز، مٹی کے برتنوں اور مجسموں میں مل سکتی ہیں۔ میسوپوٹیمیا، مصر، یونان اور روم جیسی قدیم تہذیبوں میں آرٹ نے مذہبی، سیاسی اور سماجی مقاصد کو پورا کیا۔ یونانی اور رومن آرٹ نے کلاسیکی جمالیات اور اصولوں کی بنیاد رکھی۔ قدیم تہذیبیں میسوپوٹیمیا پیچیدہ مٹی کے برتنوں اور سلنڈر مہروں کے لیے جانا جاتا ہے، جس میں افسانوی شکلیں ہیں۔ قدیم مصر یادگار فن تعمیر جیسے اہرام، ہیروگلیفک تحریر اور مقبروں اور مندروں میں آرٹ کے علامتی استعمال کے لیے مشہور ہے۔ قدیم یونان مجسمہ سازی کے لیے مشہور جو مثالی انسانی شکلوں اور فن تعمیر میں تعاون کی عکاسی کرتا ہے، بشمول ڈورک، آئیونک اور برہنتہین کالم۔ قدیم روم انجینئرنگ اور فن تعمیر کے ماسٹرز ایکویڈک، ایمفی تھیٹر اور فریسکوز اور موزیک فنکارانہ اظہار کی مقبول شکلیں تھیں۔ اسلامی فن اسلامی سنہری دور قرون وسطی کی اسلامی دنیا میں پروان چڑھا، جس نے فن تعمیر کی ٹیکسٹائل اور مخطوطات میں پیچیدہ ہندسی نمونے عربی خطاطی تیار کی۔ ہندوستان میں مغل آرٹ شاہی زندگی، فطرت اور تاریخی واقعات کی عکاسی کرنے والی تفصیلی چھوٹی پینٹنگز کے لیے جانا جاتا ہے۔ اطالوی نقشہ ثانیہ لیونارڈو ڈاونچی، مائیکل اینجلو اور رافیل جیسے فنکاروں نے حقیقت پسندانہ انسانی اناٹمی، تناظر اور کلاسیکی موضوعات پر زور دیتے ہوئے شاہکار تخلیق کیے۔ شمالی نشاطہ ثانیہ شمالی یورپ میں پروان چڑھا۔ جان وین ایک اور البرچٹ ڈیرر جیسے فنکاروں نے پیچیدہ تفصیلات، مناظر اور علامات پر توجہ مرکوز کی۔ باروک اور روکوکو آرٹ باروک ڈرامائی روشنی، جذباتی شدت اور شان و شوکت سے نمایاں ہے۔ باروک آرٹ اور فن تعمیر کی مثالیں کارواگیو جیسے فنکاروں اور جیان لورینزو بیرینی جیسے معماروں کے کاموں میں دی گئی ہے۔ روکوکو آرٹ اپنے آرائشی، نازک اور چنچل انداز کے لیے جانا جاتا ہے، جو اندرونی ڈیزائن، پینٹنگ اور مجسمہ سازی میں مروجہ ہے۔ 18ویں 19ویں صدی کا فن 18ویں صدی نے کلاسیکی موضوعات اور ترتیب پر زور دیتے ہوئے نو کلاسیکی ازم کے عروج کو دیکھا۔ 19ویں صدی میں رومانیت کا ظہور ہوا، جس میں جذبات، فطرت اور انفرادیت پر توجہ دی گئی۔ درِ صنعت صنعتی انقلاب نے اپلائیڈ آرٹس اور ڈیزائن کو متاثر کیا، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر پیداوار اور آرٹس اینڈ کرافٹس کی تحریک شروع ہوئی، جس نے دستکاری اور روایتی تکنیکوں پر زور دیا۔ 20ویں صدی سے لے کے اب تک 20ویں صدی میں آرٹ کی تحریکوں کی ایک بھیڑ دیکھی گئی، جیسے کیوبزم، حقیقت پسندی، تجریدی اظہاریت اور پاپ آرٹ۔ پیبلو پکاسو، سالواڈور ڈالی، جیکسن پولاک اور اینڈی وارہول جیسے فنکاروں نے آرٹ کے روایتی تصورات کو چیلنج کیا۔ 20ویں صدی کے نصف آخر میں اور 21ویں صدی تک جاری رہنے کے بعد عصری آرٹ میں وسعتوں، طرزوں اور تصوراتی طریقوں کی ایک وسیع رینج شامل ہے، جو اکثر سماجی، سیاسی اور ثقافتی موضوعات کی عکاسی کرتا ہے۔ اب آپ بتائیں گے ڈیزائن کی نقل و حرکت کے بارے میں۔ آرٹ کے متوازی طور پر ڈیزائن بھی مختلف حرکات کے ذریعے تیار ہوا۔ صنعتی انقلاب بڑے پیمانے پر پیداوار اور صنعتی ڈیزائن کے عروج کا باعث بنا۔ 20ویں صدی کے اول میں باہوس تحریک نے شکل اور کام پر زور دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کے دور وسط صدی کے جدید ڈیزائن نے سادگی، فعالیت اور جدت کو نمایاں کیا۔ آج ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے گرافک اور ویب ڈیزائن میں انقلاب برپا کر دیا، جس سے ڈیزائن کے مناظر نامے کی تشکیل ہوئی ہے۔ یہ جائزہ آرٹ اور ڈیزائن کی وسیع تحریک کی ایک جھلک فراہم کرتا ہے۔ ہر دور اور تحریک اپنے زمانے کی ثقافتی، سماجی اور تکنیکی ترقی کی عکاسی کرتے ہوئے منفرد خصوصیات کے ساتھ نشان زد ہوتی ہے۔ اور یہ تھی انفارمیشن آرٹ اینڈ ڈیزائن کی ہسٹری کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو انفارمیشن پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیں۔ شکریہ۔